اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أن الجنة حق أن الوعد والوعيد بهما حق أن الصراط حق والمرصاد حق أن السؤال المنكر والنكير بهما حق الحق مع الحق علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ صلوات پڑھی مل کر صلی اللہ محمد وعلیہ. ایزان ایمان آپ کی خدمت و برکت میں مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مٹی کی مجلس میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ تک چند معروضات اس آیت کے ذیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پروردگار سورہ قاریہ میں متوجہ کر رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے کس کو؟ صاحبان ایمان کو. توجہ، قرآن صاحبان ایمان کے لیے آیا ہے، کسی بے ایمان کے لیے نہیں آیا ہے. توجہ ہے، یعنی کہ ایک فکر مل رہی ہے کہ جب قرآن صاحبان ایمان کے لیے آیا ہے، متعدد مقامات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتفقوا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الگ الگ انداز سے گویا میٹر الگ الگ ہے، بات ایک ہے. توجہ ہمارے، تسلسل الگ الگ ہے، بات ایک ہے. خطاب مگر صاحبان ایمان سے ہے، تو اب صاحبان ایمان سے جب خطاب ہے تو اب یہ فکر مل رہی ہے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ایک دن وہ آئے گا، اس دن جب محشر برپا ہوگا، تمہارے سامنے تمہارے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے. بھائی توجہ ہے، اس سے کوئی انکار تو کرے گا نہیں. انکار کرے گا تو ظاہر بات ہے آیت کو جھٹلائے گا. بھائی جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے تو پھر وہ مسلمان و مومن کہاں رہ جائے گا؟ بھائی توجہ ہے، تو جب اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے اس اعمال کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. بھائی اس فکر مل رہی ہے نہیں؟ اس اعمال کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. کیا پھر وہ عمل ہمارا ایسا ہو کہ جب وہاں پیش ہو تو پھر پروردگار بھی کہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. اے حضرت انسان، ہم نے تم کو اس بارگاہ شریف میں بلایا ہے. یہ لفظ ہے پروردگار کا، اس بارگاہ شریف میں بلایا ہے، اس پاک و پاکیزہ بارگاہ میں بلایا ہے کہ جہاں تمہیں پیش ہونا ہے اور پیش ہونے کے بعد تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. تو اللہ نے گویا انسان کو بیدار کیا ہے. متعدد مقامات پر قرآن میں اللہ نے اس چیز کے لیے متمنی کیا ہے، متنبع کیا ہے کہ تم جو ہے اپنے کو تیار رکھو. لہذا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. دیکھو اگر ایک ذرہ بھی نیکی کیے ہوگے تو اس ایک نیکی کا بدلہ تمہیں ملے گا. توجہ ہماری ذرا ہمارے ساتھ رہیے آپ. ایک نیکی بھی کیا ہے
تو اس کا ایک بدلہ ملے تمہیں ملے گا، برابر سے ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک مثقال کے برابر بھی، بھیا یہ لفظ مثقال تو قرآن میں بھی آیا ہے، آج کل زمانے میں مثقال زیادہ آ گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ہو سکتا ہے بچوں کے دماغ میں نہ آئے مثقال کیا ہے، تو مثقال تو سمجھ میں آ گیا۔ تو مثقال یعنی ایک ذرہ ہے، اور مثقال بھی جو ہے ایک ذرہ ہی ہوتا ہے، کوئی جو ہے پوری بیل نہیں بجاتا ہے، ہلکا ہی سا مثقال دیتا ہے۔ تو ایک مثقال جو ہے قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر ایک مثقال کے برابر بھی برائی ہوگی تو برا ہوگا، اچھائی ہوگی تو اچھا ہوگا۔ تو ابھی فکر مل گئی کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھائی سے پیش آیا جائے گا، برائی کریں گے تو اللہ برائی سے پیش آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل۔ اور سوال یہ ہے یصدر الناس، تمہارے سامنے جو ہے سینے کے سامنے، تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، یعنی سینے کے مقابل میں تمہارے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ پوری عمر اعمال بجا لائے ہے، ایک فکر ہے کہ نہیں، پوری عمر بجا لائے ہے، آخر کتنا موٹا رجسٹر ہوگا، ہے بھائی ذرا ساتھ میں ہمارے رہیے، کتنا موٹا آخر وہ رجسٹر ہوگا کہ جو فرشتے لکھتے رہے اور اللہ پیش کرے گا، ہے بھائی ہم چھوٹے موٹے رجسٹر کو سنبھال نہیں پاتے، وہاں کتنا بڑا رجسٹر تیار ہو جائے گا، ہے۔ تو میرے دوستو گویا کہ اللہ پیش کرے گا اعمال کو، اعمال سامنے رکھا رہے گا، اب ویسے ہی ہم کو حساب جیسا ہم نے کیا ہے ویسے ہی حساب و کتاب وہاں سامنے آ جائے گا۔ بھائی توجہ ہمارے، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے فارمیلٹی جو ادا ہوتی ہے، کوئی بھی میٹر بنتا ہے کیا ہے، سب کچھ اسکرین پر آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اسکرین پر آ جاتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بھائی دنیا ترقی کر گئی ہے، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور کمپیوٹر زیادہ موبائل آ گیا ہے، جو کچھ کہا وہ سب آ گیا موبائل پہ، اسکرین پہ آ گیا۔ میرے دوستو بھائی یہ دنیا کی بنائی ہوئی ہے طریقے، دنیا کی بنائی ہوئی چیز ہے، بھائی جو کریں گے وہ سامنے آ جائے گا۔ بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، بھائی یہ اللہ کا بنایا اصول ہے۔ اب جو بھی انسان جو کرے گا، بھائی یہ دنیا کی اسکرین بتا دیتی ہے، تو وہ پروردگار کی جو اسکرین اتنی بڑی لگی ہے، بھائی جو اس کے سامنے سب کچھ اعمال رکھا ہوا ہے، اب اگر وہ حساب و کتاب لے گا تو کون سا حساب باقی رہ جائے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ توجہ میرے عزیزوں، اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور سورہ زلزال میں تو اس کی اور زیادہ وضاحت ہو گئی، سورہ زلزال میں اس سے زیادہ اور وضاحت ہو گئی کہ جب محشر برپا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کیا جب زلزلہ آئے گا، آج نام خالی سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، زلزلہ کا نام آ جاتا ہے، بھائی سن لیتے ہیں کہ تذکرہ تو پھر گھبرا جاتے ہیں، ارے بھائی اتنا پرسنٹ آیا ہو، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی تباہی ہوئی، کہاں ہوئی، فلاں ہوئی فلاں جگہ، گھبراہٹ ہمیں یہاں ہو گئی ہے۔ بھائی بمبئی والے بچے ہیں مگر اور جگہ تو آتا ہے، تو ہم آپ اگر زلزلے کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو کم از کم محشر میں ضرور تیاری کر لیں۔ بھائی وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت، بھائی قرآن کی بات ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا یہ زمین ہلنے لگے گی، اور اس زمین میں جب حرکتیں ہونے لگیں گی، ایک دوسرے سے ملیں گی، یعنی ایک ٹکڑا ادھر سے ملے گا، ایک ٹکڑا ادھر سے ملے گا۔ اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض اثقالہا، اس وقت جو ہے، اس وقت یہ حال ہوگا کہ زمین جو ہے
جو حرکت کرے گی تو ایک مرتبہ شگاف کی شکل میں ہو جائے گی، یعنی زمین پھٹے گی، اور جب پھٹے گی تو یہ حال ہوگا کہ ایک مرتبہ انسان اپنے اپنے جو آج قبروں میں سکون سے بیٹھا ہے، یہی قبر ابھر جائے گی بھائی، یہی قبر کھل جائے گی بھائی، واضح ہو گئی نہیں بات؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ بھائی توجہ مائیے گا، اب یہ جملہ بڑا بھاری ہے۔ اس وقت انسان سوال کرے گا پروردگار یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں تو دیکھا نہیں بھائی، دنیا میں دیکھا نہیں، یہ آخر آخرت میں یہ کون سا عذاب آ رہا ہے؟ تو اس وقت انسان سوال کرے گا ما لہا، پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ جواب دے گا، فرشتوں سے کہے گا ان سے کہو یومئذ تحدث اخبارہا۔ ہے بھائی فکر مل رہی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، تم کو اس دن کی خبر دے دی گئی تھی۔ اب بھائی دنیا ابھی ہے اندھیرے میں ہے، نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ خبر کون سی ہے۔ اگر کوئی غدیری ہوگا تو سمجھ لے گا بھائی، توجہ ہے کہ نہیں بھائی، غدیری ہوگا تو سمجھ لے گا، اور اگر غدیر کا منکر ہے تو سمجھ نہیں پائے گا بھائی۔ وہ خبر کوئی اور نہیں ہے، وہ خبر جو ہے گویا کھلے ہوئے میدان میں جب اللہ کا نبی اعلان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج سے علی میرا مولا تم سب کا مولا، بھائی یہ خبر کوئی اور نہیں تھی، یہ علی کی ولایت کی خبر تھی۔ اور اللہ سوال کرے گا اس دن تو یہی سوال کرے گا تم نے اس ولایت کو کہاں کھویا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آخر تم نے اس ولایت سے ہاتھ کیوں دھو لیا؟ وہ ولایت کہاں گئی؟ لہذا اب اس دن حساب کتاب ہوگا بھائی، توجہ ہمارے فکر مل رہی نہیں، اس دن حساب و کتاب اتنی سختی سے ہوگا بھائی۔ سارے سوالات تو الگ ہیں مگر یہ سوال زیادہ سخت ہوگا، ہے یہ سوال جی ہاں زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے عزت جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور ضرور، یہ نہیں کہا کہ آسانی سے کہہ دیا کیا ہم تم سے حساب لیں گے، نہیں، لَتُسْأَلُنَّ بھائی یہ عربی گرامر ہے، بڑی ہارڈ گرامر ہے، اس کا سمجھنے کا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کہہ رہا ہے ضرور ضرور ہم اس دن حساب لیں گے نعمتوں کے بارے میں۔ بھائی جب چھٹے امام سے پوچھا گیا صادق آل محمد آخر یہ نعمت ہے کیا، تو فرمایا یہ نعمت کوئی اور نعمت نہیں ہے بھائی۔ ان کی تفسیروں نے تو یہ لکھا بھائی انار ہے، امرود ہے، بھائی سیب ہے، بھائی جس کو جیسا پھل پسند ہے ویسا لکھا۔ کیا سن رہے بھائی؟ بھائی ان کو دنیا کے پھل پسند آئے مگر اللہ کو علی کی ولایت پسند آئی بھائی۔ اللہ نے کہا کیا کہ آج تم سے سوال ہوگا تو کوئی اور سوال نہیں، اس نعمت کا سوال ہوگا جس کا غدیر میں اللہ کے نبی نے اعلان کر کے بتایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہوا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، نعمت تمام ہوئی علی کی ولایت پر، علی کی ولایت ہی کا سوال زیادہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور مرنے والا اسی لیے بڑا نصیب والا ہے، بڑا نصیب والا ہے، زندگی بھر ذکر علی کرتا رہا اور جب مرتا ہے تو زیارت علی سے معلوم، اللہ اکبر بھائی زیارت علی ملتی ہے بھائی۔ جملہ بدل دوں مولائیوں کا مجمع ہے بھائی، زندگی بھر ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب بھائی، زینوا مجالسکم علی ذکر علی بن ابی طالب، یہی تو ہے حضور کی حدیث۔ تو زندگی بھر علی کا ذکر کرتے رہے، عبادت کا ثواب حاصل کرتے رہے، اور جب علی کے سامنے جب ہماری موت کا وقت آیا ہے اور میرا مولا سامنے کھڑا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہ ہاں صرف عبادت کما رہے ہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ علی کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
صلی اللہ محمد تو اب آپ نے اس چیز سے تو بھائی بآسانی سمجھ لیا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو زندگی میں ولایت علی کام آئے گی، جب تک محبت علی کرتے رہیں گے ہماری زندگی آسانی سے گزرتی رہے گی، اور اگر موت بھی آ گئی تو علی کا قصیدہ لب پہ رہے گا. بھائی علی کی مدح ہمارے لب پر رہے گی، اور ہم آپ کیا میسم بھی آواز دے رہے ہیں اسی چیز کو ہے. زبان کاٹ لو پھر بھی ذکر علی نہ چھوڑیں گے. اب اگر میسمی ہو تو ذکر علی لب پہ لاتے رہو، مشکلیں آسان ہوتی رہیں گی. سارا بات پڑھیے محمد وآل محمد. توجہ ہے میرے عزیزو. آئیے ایک آیت اور پیش کر دوں. پروردگار کہہ رہا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تمہاری قبر کھولی جائے گی، جب تمہاری قبر کھولی جائے گی اور پھر تم سے جو بھی تمہارے سینے میں ہوگا وہ سب اگل دیا جائے گا. یعنی سارا سینے میں جو بھی خزانہ ہے، چاہے وہ علم کا خزانہ ہو چاہے وہ جہل کا خزانہ ہے. اب بھائی اگر جہالت ہے سینے میں بھائی توجہ ہے تو وہ بھی آ جائے گی سامنے. اور اگر علم لے کے آئے، اور بھی علم کیوں نہ ہو، کیونکہ علی کا چاہنے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے. بھائی علی کی معرفت ہے تو یہ سب سے بڑا علم ہے. اور یہ جب علم ہوگا تو پھر اب ہم کو محشر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ علی ان کی محبت ہمارے دل میں بسی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے سینے سے خزانہ نگلوا لیں گے. میرے دوستو عزیزوں، ہمارے نوجوان تو آج کل اپنا حوصلہ بلند کر کے یہی کہیں گے اب محشر میں ہم اور کچھ تو سینے پہ نہیں دکھائیں گے، سینے پہ ماتم کا نشان ضرور دکھا دیں گے. بھائی یہی ماتم نشان ہی وہاں کام آ جائے گا، یہی عزاداری کام آ جائے گی. سارا بات پڑھیے محمد وآل محمد. توجہ ہمارے میرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی جو ہے تبرکات ہیں، یہی تبرکات ہیں جو محشر میں کام آئیں گے، ورنہ اور کچھ تو کام آنے والا نہیں ہے. کچھ کام آنے والا ہے؟ موت دیکھیے اسی لیے ہے کہ ہر ایک کا پیچھا کیے رہتی ہے. جس کو جب بھی جہاں بھی جیسے بھی ہو جس بہانے سے بھی آ جائے کوئی نہیں جانتا. اگر ہر ایک موت کو سمجھ ہی لے تو پھر آسان بات ہے، اپنے کو موت سے بچا لے. لیکن یہی تو چیز ہے کہ انسان کیا موت کو سمجھ سکے گا جب بڑے بڑے انسان نہیں سمجھ سکے. بھائی عام انسان کیا سمجھے گا جب بڑے بڑے انسان نہیں سمجھ سکے. اسی لیے تو امام حسین نے اپنی قربانی انسانیت کے لیے دی ہے. جب انسانیت باقی رہے گی تو موت بھی سمجھ میں آئے گی، حیات بھی سمجھ میں آئے گی. سارا بات پڑھیے محمد وآل محمد. توجہ ہمارے. ورنہ پروردگار عجیب عجیب لہجے میں خطاب کر رہا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت قال کلا انها کذبت ہے قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. توجہ ہمائیے. کچھ ایسے بھی ہیں جب ان کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں پروردگار ابھی ہمیں چھٹکارا دے دے. کیا؟ ہمیں چھٹکارا دے دے، موقع دے دے تاکہ ہم جا کے پھر اپنے اعمال کیا کر لیں، بجا لائیں. ہاں پروردگار بھی وجد میں آگے کہے گا ابھی تک کیا کر رہا تھا، ابھی تک کیا کر رہے تھے، ہم نے تم کو اتنی بڑی زندگی دے رکھی تھی. بھائی توجہ ہمارے. اسی لیے تو ہر قدم اور ہر منٹ ہر لمحہ انسان کے لیے قیمتی ہوتا ہے. بھائی جتنا عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اتنا ہی اللہ کا محبوب بندہ بنے گا. سارا بات پڑھیے محمد وآل محمد.
تو جب موت آئے گی تو اس وقت جو ہے کہے گا پروردگارا ابھی تو ہم نے اعمال اپنے درست نہیں کیے ہیں، ابھی ہم کو اور چھوٹ دے دے. کیا دے دے؟ چھوٹ دے دے. جس کو یہاں کہتے ہیں بھائی آسان زبان میں کہہ دیا جائے ڈھیل. ڈھیل. ہاں تو اللہ کہے گا کلا. کیا کہے گا؟ کلا. ابھی یہ کلا سوف تعلمون تو جانتے ہیں آپ، یہ آیت پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ابو لہب کو تماچے جو پڑے تھے کلا سوف تعلمون، یہ آیت تو دماغ میں آ رہی ہے. تو اب کلا یہ وہیں پر آ رہا ہے، اسی سے ملتی جلتی شواہد ہے. کلا یعنی اگر انگریزی میں کہا جائے تو نیور، یعنی ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر دنیا سے آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو اب دوبارہ جانے کی کوشش نہ کرو. اب آ گئے ہو تو یہیں رہنا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے ہو، اب چھٹکارا نہ مانگو، اب ڈھیل نہ مانگو. اب تو تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی. ابھی تک جو رعایت دے دی گئی تھی اس میں کیا کیا بھائی؟ اس میں کیا کیا بھائی؟ اگر اچھے اعمال کیے تو پھر اب کامیابی ہے، اور اگر بد اعمال کیے تو ناکامی ہے. میرے دوستو یہ دنیا کا ایک فیصلہ کن بات ہے کہ ہمیں اچھائی پر اچھا صلہ ملے گا، ہمیں برائی پہ برائی سے پیش آیا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پر اللہ کہہ رہا ہے کلا انہا قائلوہا، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بکواس کہہ رہے ہیں. یہ قرآن کا لفظ ہے، کوئی میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں. کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ان کی باتوں میں مکاری ہے، ریاکاری ہے. تو خدا قسم یہ نہ سوچئے کہ یہی خالی ریاکاری ہو رہی ہے. ذرا ساتھ دیجئے بھائی، یہی ریاکاری ہو رہی ہے. مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، کم از کم ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے. اگر کوئی اس عظمت کو سمجھ لے بھائی، ریاکاری یہاں دکھائی دے رہی ہے، وہاں ریاکاری نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی بھی یہاں سنوائی نہیں ہوگی. اب تو ایک ہی راستہ ہے، الی یوم یبعثون. تم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب پلٹ کے نہیں جانا ہے. میرے دوستو گویا فیصلہ کن بات ہو گئی پروردگار کی طرف سے کہ تمہیں موت کی آغوش میں آنے کے بعد پھر موت ہی کا تمہیں تیاری جو کیا ہے وہ یہاں عمل پیش کرنا ہے. اور اگر تم نے تیاری نہیں کیا ہے تو پھر جیسا عمل ہوگا ویسا تمہارے ساتھ پیش آیا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ مومن میں اللہ کہہ رہا ہے نا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جس نے ایک نیکی کی، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر نیکی کی ہے تو اللہ اس کے اس نیکی کے ساتھ پیش آئے گا. وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. دیکھو جس نے اگر جس کسی نے بھی اگر برائی کی ہے تو اس کو کوئی جزا نہیں ہے، اس کی کوئی جزا نہیں ہے. تو پھر کیا ملے گی بھائی؟ آپ لوگ محفلیں زیادہ کرتے ہیں، قوافی آفی تو زیادہ سنتے ہیں بھائی، تو لگائیے جزا کے برابر میں کیا آئے گا؟ نہیں بول پائیں گے تو ہم خود ہی بول لیں. چلیے اگر جزا پہلے مصرے میں آئے گا تو دوسرے مصرے میں سزا آئے گا. اچھائی کریں گے تو جزا ملے گی، برائی کریں گے تو سزا ملے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو اللہ بندوں پر مہربان ہے، ہر حال میں مہربان ہے. اور کیوں نہ مہربان ہو؟ ابھی آپ پانچویں تلقین میں جو پانچویں تلقین جو ابھی نماز جنازہ ہوگی اس میں آپ پانچویں جو تکبیر کہیں گے بڑا عظیم جملہ کہیں گے، حالانکہ آپ کہہ کے گزر جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے. بھائی سننا ہے بھائی، یہ عربی گرامر ہے.
پڑھ کر آپ گزر جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتی نہیں ہے، آپ بھی یہی کہیں گے اب عربی پہ کون دھیان دے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ بندہ اپنے کو آمادہ کر لے. بات آگے عرض کرتا چلوں، اسی لیے حساب و کتاب ابھی قبر کی منزل ہے نا، قبرستان میں ہے، قبر میں عربی میں سوال ہوگا، اردو انگلش میں نہیں ہوگا، ہندی میں نہیں ہوگا، سنسکرت میں نہیں ہوگا. کیا ہوگا سوال؟ من ربو کا. بھائی کس زبان میں پوچھا گیا؟ عربی میں نا. ہاں، من ربو کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اب جب عربی آتی نہیں تو بتائیں گے کیا من ربو کا ہے؟ بھائی من ربو کا جواب کون دے گا پھر جب عربی آتی ہی نہیں؟ تو جب عربی آئے گی تو کہیں گے رب اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے. بھائی یہ جواب وہاں دینا ہوگا میرے دوستوں. اسی لیے میں یہاں قبرستان میں جب بھی کوئی مٹی آتی ہے یہی عرض کرتا ہے، تو اپنے قبرستان میں آنے کے بعد پریکٹیکل کیا کرو. یہاں تمہیں جو بھی بتایا جائے اس مشق کو، اس تمرین کو سمجھ لو اور عمل کر کے جاؤ، تاکہ اس کا اصحال، اس کا ثواب ذریعہ جو ہے یہ تمہارے مرحومین کو ملتا رہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ ہمارے میں کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان یہ اسی لیے ہے کہ یہاں تمہاری اصلاح ہو، یہاں تمہاری مشق ہو. جب مشق ہوگی، اصلاح ہوگی، تو یقیناً اس کا سلسلہ جو ہے تمہارے مرحومین کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا. پروردگار یہی چیز تو چاہتا ہے بندوں سے. اور اسی بات کا میرے دوستو عزیزوں ہمارے آپ کے لیے احساس ہونا چاہیے. اور ہم آپ ابھی جو 5ویں تکبیر میں کہیں گے، بہت بڑا جملہ کہیں گے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یہ سب کوئی مجلس میں پڑھتا نہیں ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے مومنین لوگ حضرات کو یہ سب چیزیں بتاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے یہ سب ہے عربی پہ کوئی دھیان نہیں دیتا. ارے قرآن کب سے پڑھ رہے ہیں لوگ، ابھی تک قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے. بھائی روز پڑھتے ہیں نا، اور پڑھتے ہیں، خدا توفیق دے، تو دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. مگر ایک ذرا تکلیف بڑھ گئی ہے، یہ جب سے موبائل آیا ہے نا، ایک ثواب جاریہ مرحومہ کے لیے ایک بات ہو جائے گی انشاءاللہ اگر عمل کر لیے تو. بھائی یہ جب سے موبائل آیا ہے اس نے جو ہے واقعاً آپ کو زحمت سے بچا لیا ہے. یہ کتابیں جو عربی میں آ رہی ہیں، مرحومین کے نام پہ لکھ کے آ رہی ہیں، ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آج وہ کتابیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں. بھائی آج وہ کتابیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں. کتنی کتابیں باہر پڑی ہوئی ہیں میرے دوستو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ الیکٹرانک والی چیز جس سے کہ آپ کو کوئی اعتماد یقین نہ ہو، اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور جو اللہ کی طرف سے روحانی کتاب آئی ہے جو مرحومین کے ایصال ثواب کا ذریعہ بن رہی ہے، آپ اس کو بھلا رہے ہیں. میرے دوستو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب خدا کی عظمت کو سمجھیں. کیوں؟ اس لیے یہ جو آج خاموش کتاب ہے یہی محشر میں جواب دے گی اور کہے گی اس نے ہم کو پڑھنے سے انکار کر لیا تھا. بھائی کون سن رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک فکر مل رہی ہے. بھائی 3 ایسے ہیں مسکین جو محشر کے دن جواب دیں گے. بھائی جن کو جواب دینا ہوگا، ایک یہ ممبر ہے. یہ ممبر پڑھنے والے کو بھی جواب دینا ہوگا، پڑھوانے والے کو بھی جواب دینا ہوگا. سن رہے ہیں نہیں؟ وجد میں آئیے ہمارے ساتھ. بھائی معصوم فرما رہے ہیں 3 ہیں مسکین ایسے جو سخت حساب نہیں ہوا. ایک جو ہے ممبر جس کو خاموش کہا گیا ہے، یہ بول تو سکتا نہیں ہے، یہ حساب و کتاب دے گا. جس نے جیسا بھی کرایا، جیسا پڑھوایا، جیسا کرایا، حساب دینا ہوگا. دوسرے قرآن مجید. رمضان آ رہا ہے نا، انشاءاللہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا مرحومہ کے لیے اگر بات پہنچ جائے تو. ہم الماری اور کارمیز کی زینت بنا لیتے ہیں. قرآن آیا ہے جیسے کہ جیسے رکھا ہے، پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. خدا کی قسم یہ بڑی بدتوفیقی ہے جس کے امام، جس کے رہبر ایسے ہوں کہ نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کریں. ہے آج اس کے چاہنے والے بھائی قرآن پڑھنے سے منکر ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. میرے دوستو یہ رمضان، ماہ رمضان بڑی عبادت کا مہینہ ہے.
ایک آیت کی تلاوت کرے تو بہت ثواب ہے، تو اگر قرآن کوئی پڑھے گا تو کتنا ثواب کمائے گا، تو یہ قرآن محشر کے دن فریاد کرے گا کہ ہم کو کسی نے پڑھا نہیں، ہماری تلاوت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے عالم دین، آج جن کی وقت، جن کی عظمت، جن کی بلندی کو کچھ ایسے نابکار لوگ ہیں، علی ولی اللہ چینل کے ذریعے انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی، جو سوچتے یہ ہیں کہ ہاں ہم بہت بڑے دھنڈا سیٹ ہو گئے اور بہت بڑے لیڈر ہو گئے، بہت بڑے، جانتے کچھ نہیں، اور عالم کی مذمت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مجتہد کو برا برا کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، عالم کو بری بات کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستوں میرے عزیزوں، یہ اپنی جہالت کی کمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا یا تو عالم بنو، یا پھر متعلم بنو، یا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھو، ورنہ اگر ان سے دشمنی اختیار کرو گے تو تمہیں ہلاکت ہوگی، کہیں سے تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حیدری یا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس عزیزو ایک جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ابھی آپ 5ویں تکبیر میں کہیں گے پروردگارہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، ہاں آپ کہہ کے گزر جاتے ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کہلوا رہا ہے، کس سے کہلوا رہا ہے؟ آپ سے۔ کس کے بارے میں؟ مردہ کے بارے میں، جس کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ بھائی فکر ایک مل رہی ہے، کہا کہ بھائی کہو اس کے بارے میں کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، اور اس کے بعد کا جملہ ہم بھی یہ کہتے ہیں بردستہ کہ ہاں پروردگار جبکہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ بات کا جملہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، پروردگار تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیزوں گویا ہم یہ کہہ کے پروردگار کی عظمت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں آخر یہ مومن ہے، خیر پر ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا، دین کی باتوں پہ عمل کرتے نہیں دیکھا، بھائی ہم نے کچھ عمل کرتے نہیں دیکھا، مگر اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم کہو یہ خیر پر گیا۔ بھائی یہ خیر پر گیا تو بھائی اس کا خیر ہے کیا؟ بھائی اس کا خیر ہے کیا؟ تو میں بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا پروردگارا اس کا خیر بتا، کیونکہ ہمارے نوجوان آج محسوس نہیں کر پا رہے ہیں یہ خیر ہے کیا۔ تو کہے گا پروردگار کہے گا وجد میں آ کے اے ذاکر، اے نادان، ارے اے عزاداروں، کیا غدیر کا تم منظر بھول گئے؟ بھائی جہاں بلال مؤذن آواز دے رہا تھا حی علی خیر العمل، بھائی وہی عمل جو وہاں بجا لایا ہے، وہی عمل جس کا اعلان کیا ہے، آج وہ عمل اس کے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے۔ یہی علی کی ولایت کا اعلان ہے کہ جو آج اس کے کان میں گونج رہی ہے تو یہ خیر پر گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اللہ اگر ذمہ داری لے لے تو پھر کوئی بندہ کیا گی، کسی کی کیا مجال ہے؟ یہ ایرے غیرے مثلے نتو خیرے، کوئی کچھ کہنے دو، ان کی باتوں سے کیا ہے؟ ارے ہماری ذمہ داری تو پروردگار لے رہا ہے، بھائی ہماری ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام نے کہا میرے شیعوں یا یہ تو شیعتنا کونو لنا زینا لن تکن علینا شہنا، اے ہمارے شیعوں تو ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت و رسوائی نہ بننا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعملی دیکھ کر اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا غمخوار ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے، آل رسول کو بھی پسند ہے۔ ہاں میرے دوستوں، لہذا اب ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ورنہ موت کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟
جانتے ہیں آپ موت جب نکل آتی ہے جیسے کہ اللہ اکبر، جانکنی کا عالم جب ہوتا ہے، ایک خاردار درخت پر کپاس روئی ہے اگر رکھ دی جائے اور اس کے بعد اس درخت سے چاہے کہ وہ روئی سلامت مل جائے، ہاتھ ہمارا تسلیم ہو جائے گا، ہاتھ زخم آلود ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آ سکے گا۔ خدا کی قسم یہ موت کے آنے کی کنڈیشن ہے جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے، مگر یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو علی کے بغض میں مر۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ جو علی کے بغض میں جاتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے، تو پھر محب علی کے لیے پھر کیا ہے؟ تو وہی محب علی کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کی روح نکلتی ہے تو اس طرح سے جیسے گلاب سے خوشبو نکلے، اس طریقے سے اس کی خوشبو سے گویا گلاب سے خوشبو نکلنے کے موافق اس مومن کی موت ہوتی ہے۔ اور آغا زنجانی تو یہاں تو فرمایا کہ موت اس کی اتنی آسان اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مولا اس کے پائتی کھڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آخر میں شعر عرض کرتے کرتے ربط مصائب لے لیتا ہوں۔ موت آتی ہے فقط ان کو زمانے میں شجر، توجہ کریے، موت آتی ہے فقط ان کو زمانے میں شجر جن کے اعمال میں تھوڑی بھی کسر رہتی ہے۔ میرا موضوع یہی چل رہا ہے، اعمال، جن کے اعمال میں تھوڑی بھی کسر رہتی ہے، نزع کے وقت چلے آتے ہیں مولا میری۔ ذرا آپ بیدار رہیے اب سے بھائی، نزع کے وقت چلے آتے ہیں مولا میری، اما دم نکلنے کی یہاں کس کو خبر رہتی ہے؟ بھائی توجہ ہمارے، کسی کو خبر ہے؟ خدا کی قسم یہ مولا ہمارا مہربان ہو جاتا ہے کہ ہماری موت آسانی سے ہو جاتی ہے، ہماری روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ہاں عزادارِ مظلوم کربلا، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب میں آپ شریک ہیں۔ خدایا آپ کے اس عمل کو بارگاہ ہدیت میں قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ میں کہوں گا ہاں مرحومہ یقیناً بیمار تھیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر تم عصا کا سہارا تو لے کر نہیں چلی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ آپ مصاب ہو گئے، چند جملے مصائب کو مجلس ختم کیے۔ عزاداروں، اگر خدا نہ کرے ہمارے آپ کے یہاں کوئی 18 سال کی لڑکی ہو، 18 سال کی لڑکی عصا کا سہارا لے کر چلنے لگے، آپ کے آنگن میں اگر چلنے لگے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ ماں الگ اپنے کو کوسے گی، باپ الگ کوسے گا۔ خدا وہ دن نہ لاتا کہ اس دن کے لیے ہم زندہ ہوتے، اپنی بیٹی کا، اپنی بچی کا یہ حال دیکھتے۔ اے عزاداروں، ہم آپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس حال میں رہے، مگر ابھی نبی کا کفن میلا بھی نہیں ہوا کہ نبی کی بیٹی پر ملعونوں نے اتنے مظالم ڈھائے کہ شہزادی عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے عزادارِ مظلوم کربلا، میں کہوں گا مرحوم کی بچیوں کو، اے مرحومہ کی بچیوں، تم نصیب والی ہو، کم از کم تمہاری ماں بیماری کی حالت میں گئی مگر زخم آلود تو نہیں تھی۔ ارے کسی نے ایذائیں تو نہیں پہنچائی، ارے کسی نے کسی طریقے کے تازیانے تو نہیں لگائے، مگر ہائے فاطمہ، چاہے وہ چھوٹی فاطمہ سکینہ ہو، چاہے دختر رسول ہو فاطمہ، ارے اللہ اس فاطمہ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ شہزادی کی زبان پہ یہی جملہ تھا، صبت الایام سرنا لعلیہا۔ اللہ اکبر، میرے اوپر اتنے مصائب پڑے کہ جو دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے عرض کروں گا، اے شہزادی آپ پر کون سے مظالم، آپ پر کون سے مصائب؟ تو شہزادی کہیں گی پہلو بھی شکستہ ہے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. پہلو بھی شکستہ ہے اور بطن میں محسن کی شہادت, اور اس سے بڑی غیرت کیا ہوگی. ہائے میرے شوہر, علی کو ملونوں نے ریسمان میں جکڑ لیا ہے. میں حالت غربت میں اپنے شوہر کا یہ حال دیکھ رہی ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے عزاداروں, بس تاریخ یہی بتاتی ہے شہزادی کو غسل میرا مولا خود دے رہا ہے. ایک سوال میرے دوستوں, میرے عزیز بھائیوں, آپ کے سامنے ہے, میری ماؤں بہنوں. جب اس وقت بیویاں موجود تھیں, فاطمہ کی بیٹیاں موجود تھیں, زینب ام کلثوم, کنیزیں موجود تھیں, اور بھی بیویاں موجود تھیں. آخر مولا اپنے ہاتھ سے کیوں غسل دے رہے ہیں؟ بھائی مولا کی خدمت میں عرض کریں گے, ہم عزادار, ہم اہل عزا سوال کریں گے کہ آخر مولا آپ خود غسل کیوں دے رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی, اے نادان, اے نادان, جب غسل دیں گے تو خود پوچھ لینا کہ مولا آپ غسل کیوں دے رہے ہیں. اے عزاداروں لیجئے, مولا جب غسل دے رہے تھے, ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے چیخ مارتے, اور سلمان جیسا صحابی مولا کا دیکھ کے تڑپ گیا. مولا مولا, آج ایک زمانے سے آپ کے ساتھ رہے ہیں, کبھی بھی اتنی تڑپ گرج کی آواز نہیں نکلی. مولا آخر آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو آپ کی آواز میں اتنی بلند ہے؟ مولا آخر کیا دیکھ لیا؟ تو کہا سلمان, جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. میں شہزادی کو جب غسل دے رہا تھا, غسل دیتے دیتے دیکھ لیا میں نے, ہائے شہزادی کی پسلیاں چور چور ہیں. ارے زندگی میں فاطمہ نے ہم پہ ظاہر نہیں کیا, بس یہی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب اگر محشر میں نبی نے پوچھ لیا یا علی, ارے تمہارے جیتے جی میری بیٹی کا یہ حال کر دیا گیا, تم دیکھتے رہے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچ کر میں نے چیخ لگائی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس عزاداروں, ایک جملہ مجلس ختم کی کہ جب غسل دے لیا مولا نے, ہمارے ہاں آپ کے یہاں بھی طریقہ وہی اپنایا جاتا ہے کہ ہاں مرنے والے کا دیدار کراتے ہیں. مولا نے شہزادی کا دیدار کرایا. پہلے زینب کو بلایا, اے زینب آؤ ماں کا دیدار کرو. زینب آئی, ماں کا دیدار کیا. ام کلثوم آؤ ماں کا دیدار کرو. مرحومہ کی بیٹیاں غور سے سنیں, ہاں کس طریقے سے مولا اور یہ جگر تھا زینب ام کلثوم اور امام حسن حسین کا. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے مظالم تھے کہ یہ اپنے اپنے منہ میں آستین کو چھپائے. تو زینب ام کلثوم اپنے منہ میں ردا کو اس طریقے سے ڈالے ہوئی ہیں تاکہ ہمارے منہ سے آواز بلند نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مظالم بڑھ جائیں گے. اے عزاداروں, یہ آج ہمارے آپ کے لیے شہزادی کا صدقہ ہے کہ رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, ہم دل کھول کر رو لیتے ہیں. ارے زینب نے کہا, زینب سے کہا, زینب نے آ کر دیدار کیا. ام کلثوم سے کہا, ام کلثوم نے آ کر ماں کا دیدار کیا. امام حسن سے کہا, آؤ بیٹا حسن آؤ ماں کا دیدار کر لو. امام حسن آئے, ماں کا دیدار کیا. لیکن جیسے ہی حسین سے کہا, اے بیٹا حسین آؤ اماں کا دیدار کر لو, بس جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں, اے بابا, ارے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مجھے اماں نے بلایا ہو اور بغیر بلائے میں ماں کی آغوش میں چلا گیا ہوں؟ اب جب تک مجھے اماں نہ بلائے گی
میں ماں کی آغوش میں نہ جاؤں گا۔ بس جیسے یہ جملہ کہنا تھا امام کا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، ارے دونوں ہاتھ بڑھے، اے میرے لال آ ماں کی آغوش میں آ جا۔ حسین عجب نہیں، ماں سے لپٹ کر بین کرتے کرتے کہہ رہے ہوں، اے اماں وعدہ کرو کربلا ضرور آؤ گی، جہاں 3 دن کا تمہارا لال پیاسا شہید کیا جائے گا۔ منادی ندا دے گا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ حسین زمین کربل پر آئے، فاطمہ نے اپنی ردا بچھا دی، اے بیٹا میں نے تم سے وعدہ وفا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں مرحومہ کو بارگاہ ہدیت میں اعلیٰ علیین درجہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کو بارگاہ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کے پسماندگان کو، خصوصاً ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ غم کوئی نہ دے ہم سب کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہو تو ادھر دے۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ہر ایک کو کرونا جیسی بلا، ہر ایک آفات، ہر ایک بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں ہر ایک مشکلات سے نجات پانے کے لیے حلال مشکلات کے فرزند امام زمان کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں محشور فرما۔ پھر آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اور جو مرحومہ کے لیے سورہ ملک کی تلاوت، سورہ توحید کی تلاوت، تسبیحات جو پڑھی گئی، جو بھی اعمال کیے گئے ہیں، چاہے خواتین میں چاہے مردوں میں قرآن وان پڑھا گیا ہے، دیگر مجلس کا ثواب آپ حضرات مرحومہ مغفورہ فردوس بانو بنت سید اصغر علی کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماتم حسین یا حسین، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، 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 ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیری جاتی رہی، بینائی علی کی،
تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیری جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر، باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر، ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر آئے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے، 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے،
زہرا تیری تنہائی ہے، اس وقت تکلم وہ زمانے کا ولی تھا، اس وقت تکلم وہ زمانے کا ولی تھا۔ سجاد جو زینب کو لیے شام سے گزرا، ہائے اسلام کو خاموشی بچا لائی علی کی تیری تنہائی ہے،